پاکستان میں ای کامرس کی بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں مزید کتنی گنجائش ہے اور کیا مواقع موجود ہیں؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے آفتاب بوڑکا نے پاکستان میں ای کامرس کے ادارے ایکسٹریم کامرس کے سی ای او سنی علی سے بات کی۔ آفتاب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔ آفتاب، پاکستان ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے جس میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان نوجوانوں کو ای کامرس کے مواقع حاصل کرنے کے لیے کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ اچھا اسد، جیسے کہ آپ نے بتایا، پاکستان میں اس وقت جو ای کامرس کی مارکیٹ ہے اسے ہم بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ود ان پاکستان جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے، اس میں obviously کووڈ-19 کی سچویشن کی وجہ سے اور اس سے پہلے بھی جو ٹرینڈز بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کنیکشنز آ رہے ہیں اور یہ نیٹ جو ہے ایکسپینڈ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ اس نئی انڈسٹری کا حصہ بن رہے ہیں، اسپیشلی ینگ جنریشن جو ہے، اور اپنے جو پوٹینشیل کلائنٹس ہیں یا اپنے جو بزنس ہے اس کو پاکستان میں انٹرنیٹ کی مدد سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں، جو کہ ادروائز ان کے لیے فیس ٹو فیس ایکسپینڈ کرنا شاید اتنا آسان نہیں تھا۔ تو ایک تو وہ مارکیٹ ہے جس سے بڑی، اور ایک دوسرا ای کامرس کا حصہ جو ہے وہ جو گلوبل پائے ہے، جو پاکستان سے باہر مارکیٹس ہیں، اسپیشلی امریکہ کی یا یورپ کی، اس کا بھی پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ حصہ بننا چاہتے ہیں اور بن رہے ہیں۔ اور پرائمریلی جو اس کا حصہ بنتے ہیں وہ دو تین جو بڑی بڑی مارکیٹ پلیسز ہے اس کے ساتھ جڑ کر بنتے ہیں، جو کہ امیزون کی مارکیٹ ہے یا ای پے کی ہے، یا دوسری جو پیمنٹ سروسز ہیں ان سے جڑ کر انٹرنیشنل مارکیٹ کا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں آبویسلی ان کو کچھ چیلنجز ہیں، زیادہ چیلنجز ہیں کمپیئر ٹو جو کہ پاکستانی لوکل مارکیٹ میں نہیں ہے۔ وہ چیلنجز کیا ہیں، اسی کے حوالے سے میں نے سنی علی سے ایگزیکٹلی پوچھا، کیونکہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ان معاملات سے ڈیل کرتی ہے اور لوگوں کو ٹرین کرتی ہے، اور میں نے ان سے یہی پوچھا اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اس پہ کیا کہا۔ جو مارکیٹ ہے اس حوالے سے اس وقت پاکستان میں جو نئی نسل ہے، خاص کر لگتا ہے یہی ہے کہ وہی لوگ اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹ ہیں اپنے obviously مستقبل بنانے کے لیے، ایک سیف انکم جنریٹ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت جو لوگ انٹر ہو رہے ہیں ان کے لیے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ چیلنجز کیا ہیں۔ مطلب یہ تو آپ کی نظر میں obviously پوری دنیا کی نظر میں بہت بڑی مارکیٹ ہے، اگر اس کا حصہ بننا چاہیں کوئی اپنا امیزون اسٹور کھول کے یا کوئی ای بے اسٹور کھول کے، تو کیا ان کے لیے چیلنجز ہیں، کس طرح وہ کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ پاکستان سے آپ امیزون کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھول سکتے۔ انفیکٹ پاکستان سے آپ نہ پے پیل کھول سکتے ہیں، نہ امیزون کا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں، بہت زیادہ ہم لوگوں کے لیے چیلنجز ہیں نئی نسل کے لیے اس بزنس میں انٹر ہونا۔ تو اس کا جو سولوشن جو ہے، جو آف کورس ہمیں لیگل سولوشنز نکالنے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو بھی کام ہو اس کا کوئی ایک لیگل فریم ورک ہونا چاہیے، اور ود ان دی لاز آف پاکستان، ود ان دی لاز آف یو ایس ہمیں فگر آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیا سولوشن ہے۔ تو سولوشن یہ ہے کہ لوگ امریکہ میں اپنی لیگل اینٹیز کھول لیتے ہیں، لیگل اینٹیز کے نام پہ امیزون کا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں۔ اسی طرح لوگ یو کے میں ایک لمیٹڈ کمپنی فار ایگزامپل کھول کے اس کے اوپر امیزون کا اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں یا پے پیل کا کھول لیتے ہیں۔ اب ہر شخص جو ہے وہ امیزون کا اسٹور نہیں کھول سکتا، ہر شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں $20,000 $30,000 امیزون کے بزنس میں انویسٹ کرنا اور کھولنا۔ تو پھر ہر ایج گروپ کو، ہر قسم کے بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو انگیج کرنا ان کی بیک گراؤنڈ کے حساب سے۔ کیسے؟ ہم نے ینگ بچوں کو کہا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، آپ امیزون کے سکل سیکھ لیں اور دوسرے ان کے سیلرز کو وہ سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیں، اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ امیزون پہ اسٹور کھول لیں، جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، تھوڑے پیسے ہیں، وہ یہ کام کر لیں۔ تو ہم نے اس طریقے سے ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیا تاکہ ہر ایج گروپ کو انگیج کیا جا سکے۔ یہ سارے ورک اراؤنڈ جو بتا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی اس وقت پاکستان میں آپ کی نظر میں اندازاً کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ اور آپ نے بتایا کہ $1 بلین تک پاکستان میں آلریڈی ہے، تو کتنے اندازاً لوگ ہیں یا لڑکے اس طرح کام کر رہے ہیں؟ $300 ملین کی ایکٹیویٹی ہم نے ریکارڈ کی ہے پچھلے 2.5 سے 3 سالوں میں۔ اوکے، $300 اور پھر اس کے علاوہ ابھی نمبر آف سیلرز جو ہیں وہ 20,000 سے زیادہ کراس کر چکے ہیں پاکستان میں امیزون کے اوپر جو سیلرز ہیں۔ اب اس میں چھوٹے بڑے سارے سیلرز شامل ہیں۔ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا 2017 میں، I think it was less than 1-2,000 sellers that time۔ آفتاب، کافی چیزوں کا جواب دیا سنی علی نے، لیکن بہت سی سروسز ایسی ہیں دنیا بھر میں جو کہ ہم دیکھتے ہیں فری لانس دی جا سکتی ہیں۔ پاکستانی نوجوان اس سروس انڈسٹری میں کیسے اپنے لیے روزگار ڈھونڈ رہے ہیں؟
असद जो इस वक्त जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे पाकिस्तानी नौजवान जिस पे काम कर सकते हैं, उनमें जो फ्रीलांस नेटवर्क्स हैं बहुत सारे, फाइवर के नाम से मशहूर है, और कुछ फ्रीलांस डॉट कॉम और दीगर वाक़ प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे बहुत सारे जो नौजवान नस्ल है उस पे वो काम करते हैं। उसमें जो है पेमेंट का जो ऑप्शन है उनके पास, जैसे कि उन्होंने बताया, पेपाल डायरेक्टली वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के पेमेंट से अपने बैंक अकाउंट्स को डायरेक्टली वो पाकिस्तान से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये एक जरिया उनके लिए ये है डायरेक्ट आमदनी कमाने का। जी। जैसे कि सनी ने भी बात की, और बाकी दूसरे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं दुनिया के, पेपाल हैं या बाकी सर्विसेज हैं, वो जितना जल्दी पाकिस्तान में खुल पाएंगे इन लोगों के लिए, उतना ज्यादा उनके लिए स्मूथ और आसान होगा डायरेक्ट पेमेंट रिसीव करने के लिए, ताकि कोई बीच में थर्ड पार्टी जो है प्लेटफॉर्म्स का उनको सहारा ना लेना पड़े।